السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سپارہ الف لام میم سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 86 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پیچھے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جن لوگوں کو برائی گھیر لے، جو لوگ برائی کرتے ہیں اور برائی ان کی زندگی کو گھیر لیتی ہے، تو یہ لوگ اصحاب نار، آگ والے، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ کی کثرت کرتے ہیں اور ان کی نیکیوں سے ان کے گناہ بڑھ جاتے ہیں، تو پھر اعمال نامہ ان کو الٹے ہاتھ میں ملے گا اور پھر یہی لوگ ناکام ہوں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث مبارک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص سے برائی ہو جائے، کیونکہ برائی سے تو انکار ہے نہیں، ہمارے پاس یہ خمیر میں برائی موجود ہے، اگر وہ برائی ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی ایک دم سے نیکی کر لینی چاہیے تاکہ وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں دیتے ہیں، کم سے کم 10 نیکیاں، زیادہ سے زیادہ تو پتہ نہیں کتنی، اس کے خلوص کے اعتبار سے اس کا درجہ بڑھ رہا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کم سے کم 10، 600 تک کا بھی لفظ آتا ہے، لیکن اس سے زیادہ بھی درجہ اس کے اخلاص کے اعتبار سے بڑھتا جائے گا۔ لیکن اگر برائی کر لی ہم نے تو اس برائی کا بدلہ ایک کے بدلے میں ایک ہی ملے گا۔ یہ نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نیکیاں 10 دے رہے ہیں یا 600 تک دے رہے ہیں یا اخلاص کے مطابق زیادہ دے رہے ہیں تو برائی کا بدلہ بھی زیادہ دے دیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک برائی کا بدلہ ایک ہی دے رہے ہیں اور ایک نیکی کا بدلہ اپنے حساب سے، اس کی بندے کی نیت کے حساب سے اس کا درجہ مضاف کرتے جا رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، پہلی شرط ہے ایمان لانا۔ ایمان کس پر لانا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر لانا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر لانا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات پر لانا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ شرک والا بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب شرک کیا ہے، تفصیل بتاؤں میں آپ کو کہ شرک کا ایک تو مقصد یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنا، تو ذات میں کوئی نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی مسلمان کو کہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو جا کر سجدہ کرو تو نہیں کرے گا، وہ کرے گا نہیں، سجدہ تو اللہ کا ہے، اللہ کے سوا ہم کسی کو سجدہ نہیں کرتے، یہ ہر مسلمان کہے گا۔ تو پھر جب اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں ہے، یعنی اللہ کی ذات میں شرک نہیں ہے، تو پھر اللہ کی صفات میں بھی شرک نہیں ہونا چاہیے۔ صفات میں شرک کا کیا مقصد ہے میں آپ کو بتاؤں۔ مثال کے طور پر ہمیں پتہ ہے کہ رزق دینے والی ذات میرا رب ہے، تو ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی رازق ہے، کوئی رزق دینے والا ہے۔ مال و دولت، عزت، جتنے بھی مسائل ہیں، اولاد ہیں، مال ہے، عزت ہے، شہرت ہے، زندگی ہے، موت ہے، یہ سب دینے والی ذات کون ہے؟ میرا رب ہے۔ تکلیف آ رہی ہے، تکلیف جا رہی ہے، شفا مل رہی ہے، کوئی رکاوٹ ہٹ رہی ہے، یہ ساری ذات کون کر رہا ہے؟ کہ یہ میرا رب کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ ساری صفات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، کہ جیسے کہ کفار کرتے تھے، مشرکین مکہ کرتے تھے، ان لوگوں کے 365 بت تھے خانہ کعبہ میں، اور ہر چیز کے لیے ان کا بت الگ تھا۔ مثال کے طور پر ایک بت تھا وہ دولت کے لیے تھا، یہ بت دولت دیتا ہے۔ ایک بت تھا یہ بیٹا دیتا ہے۔ ایک بت تھا جو مشکل ہٹاتا ہے۔ ایک بت تھا جو سمندر کے سفر میں آسانی کرتا تھا۔ اس طرح ہر تکلیف کے لیے انہوں نے ایک بت رکھا ہوتا۔ تقریباً 365 بت خانہ کعبہ میں رکھے گئے تھے، ان مختلف کاموں کے لیے ان کے مختلف کام تھے۔ جبکہ اللہ رب العزت کی ذات، اکیلی ذات یہ سب کچھ کرتی، تو مسلمان کا یقین یہ ہے کہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی ہمارے لیے حاضر ناظر نہیں ہے، کوئی ہمارے لیے ہماری تکلیفوں کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ وہی ذات ہے جو ہمیں تکلیف دیتی ہے، وہی ذات ہے جو ہم سے تکلیف ہٹاتی ہے، وہی ذات ہے جو ہمیں زندہ رکھتی ہے، وہی ذات ہے جس کی ہم محتاج ہیں، وہی ذات ہے جو ہمیں اولاد دے رہی ہے، وہی ذات ہے جو ہمیں دولت دے رہی ہے، وہی ذات ہے جو ہمیں عزت دے رہی ہے اور دے گا آگے بھی، یعنی یہاں اس دنیا میں بھی، اس دنیا کے بعد بھی، آخرت میں بھی جو کچھ دینے والی ذات ہے وہ صرف ایک اکیلی واحد ذات ہے، وہ ہے اللہ۔ یہ صفات میں شرک نہ کرنا، اور ہم یہ لوگ کرتے ہیں، ہم صفات میں شرک کر لیتے ہیں، تو بھئی صفات میں شرک بھی اللہ کو قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایمان لے کر آپ، مثال میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں جو میں ہمیشہ دیتی ہوں، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی لا الہ الا اللہ کی،
مقصد کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ پہلے لا الہ انکار ہے، کوئی نہیں ہے الا اللہ سوا، کوئی نہیں ہے معبود الا اللہ سوا اللہ تعالیٰ کی، یعنی انکار سے شروع ہوتا ہے ہمارا کلمہ۔ یعنی کسی میں بھی ہم یہ شبہ نہیں رکھ سکتے کہ یہ ہمارا معبود ہو جائے اللہ کے سوا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، ٹھیک ہے۔ کفار، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 365 بت تو ان کے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، تو وہ لوگ تو مشرک لوگ تھے، وہ تو شرک کیا کرتے۔ اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے۔ خانہ کعبہ کا جب وہ طواف کرتے تھے تو استغفر اللہ کہتے تھے۔ سمندر میں اگر ان کی کشتی پھنس جاتی تھی تو ایک اللہ کو بلاتے تھے کہ اللہ تو ہمیں بچا لے یہاں سے، قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے، اور جب وہ بچ جاتے تھے تو شرک کرنے لگتے تھے۔ اسی طرح کوئی مسئلہ آ جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اے محمد ان سے پوچھ یہ زمین آسمان کس نے پیدا کیے، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیے۔ جب سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، بچانے والی ذات تم کو اللہ تعالیٰ ہے، پیدا کرنے والی ذات تم کو اللہ تعالیٰ ہے، تکلیف میں تم کو ساتھ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر یہ 365 بت تم نے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ تو یہ ان لوگوں کا شرک تھا۔ تو یہ چیز جو تھی نا، یہ لا الہ سے شروع ہوتا تھا۔ خیر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو ابو جہل جو ان کا سب کا لیڈر تھا، اس نے کہا، تنگ آ گئے بھائی، ان لوگوں نے ہر طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کی، لیکن حق تو آتا ہے نا باہر، تو بالکل آئے گا۔ تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر تھے اور اللہ کی مدد تھی، تو دین اسلام پھیلنے لگا۔ تو انہوں نے حضرت جناب ابو طالب ان سے ایک مشورہ کیا اور کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ایک بات پر راضی کرو تو ہم آپس میں صلح کر لیں۔ جھگڑا کرنا چھوٹا سا شعر ہے، آپس میں ایک ہی قوم کے، ایک ہی ذات کے، ایک ہی برادری کے جھگڑا کرنا اچھی بات نہیں۔ جناب ابو طالب نے کہا اس سے بڑی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کہو کون سی رائے دیتے ہو، کیا بات کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ہم سب نے مل کر مشورہ کیا ہے کہ جہاں پر ہم 360 بتوں کی پوجا کرتے ہیں نا، وہاں پر ایک محمد کے اللہ کی پوجا بھی کر لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں آپ محمد کو کہیں کہ وہ بھی ہمارے بتوں کو مان لیں۔ جناب ابو طالب خاموش ہو گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات کی انہوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، اللہ کی قسم اگر آپ میرے سیدھے ہاتھ پر سورج اور الٹے ہاتھ پر چاند رکھ دینا تب بھی میں ان کی بات نہ مانوں، تب بھی میں ان کی بات نہ مانوں۔ تو یہی تو کلمہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ماننا۔ اچھا یہ کیوں نہیں مانتے تھے، یہ کیوں دین میں داخل نہیں ہوتے تھے؟ کیونکہ اگر یہ ایک اللہ کو مانیں گے تو باقی سارے بتوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو ہم نے جو بت بنائے ہوئے ہیں نا اپنے، تو ہمیں بھی یہ بت چھوڑنے پڑیں گے۔ کون کون سے بت ہیں؟ جو اللہ کی صفات میں جن کے ساتھ شرک ہوتا ہے نا، ان سب کو چھوڑنا پڑے گا۔ سارے یقین، سارے گمان ایک رب میں رکھنے پڑیں گے، اور اس پر اعتقاد اور ایمان کامل رکھنا پڑے گا۔ یہی ہمارا کلمہ ہے، یہ کوئی نئی بات میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ تو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اللہ یہی کہتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال اسی چیز کی دعوت دی اور اسی چیز کے بارے میں بتایا، اور آپ نے فرمایا کہ میرا دین ہر کچے پکے گھر میں پہنچے گا، اور پہنچا الحمدللہ۔ دنیا کے کون سے ملک میں اسلام کا نام نہیں ہے اور کون سے ملک میں مسلم نہیں ہے؟ ہر جگہ، ہر کونے سے مسلمان آتے ہیں خانہ کعبہ میں حج کے لیے، عمرے کے لیے۔ تو میرے رب کا جو وعدہ تھا وہ سچ ہو کر رہا۔ تو ایمان لانا یہ چیز ہے، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی اس طرح ایمان لائے، نہ اللہ کی ذات میں شرک کیا، نہ اللہ کی صفات میں شرک کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا۔ اچھا، ایک ہوتا ہے ایمان لانا، ایک ہوتا ہے نیک عمل کرنا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ پہلے بھی یہ میں نے بتایا ہے، پھر دوبارہ مختصراً بتا دیتی ہوں کہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور عمل کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر ایک کامل مسلم بنتا ہے، ایک اچھا انسان بنتا ہے، ایک اچھا مسلمان بنتا ہے۔ لیکن ایمان اور عمل الگ الگ چیزیں۔ کیسے؟ ایمان کا تعلق دل سے، یہ دل میں موجود ایک پختگی کا نام ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے، اس پہ یقین رکھتے ہیں، ہمارا دل اس پر آمادہ ہے، اس کا نام ہے ایمان۔ زبان سے اقرار کر کر اس کی توثیق کی جاتی ہے، اس پر مہر لگا دی جاتی ہے کہ بھئی ہاں ہم ایمان لے کر آئے۔ عمل کا کیا مقصد ہے؟ عمل کا مقصد یہ کہ ہمارا جسم مسلمان ہو، یعنی اسلامی لباس ہو، اسلامی طریقہ ہو، نماز، روزہ، قرآن، ہر چیز جس کا حکم اللہ نے دیا ہے اس کی پابندی کرنے کی پوری کوشش ہو۔ کیونکہ مکمل طور پر پابندی تو انسان کے بس میں ہے نہیں، لیکن اس کے لیے کوشش شرط ہے۔
تو عاملُالصالحات اور نیک عمل کریں، وعاملُالصالحات اور نیک عمل کریں، اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنت والے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اچھا نیک عمل کریں، ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کریں تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ لیکن میں پہلے بھی بتا چکی کہ عمل کبھی بھی نجات نہیں دیتا ہے۔ ہم یہ کہہ لیں کہ بھئی اگر نیک عمل کر لیا، ساری زندگی مصلی پر بیٹھا رہا تو گارنٹیڈ یہ شخص جنتی ہے، نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے، کبھی نہیں کہہ سکتے۔ ایک شخص ساری زندگی گناہ کرتا رہے، ہم اس کے لیے گارنٹی نہیں دے سکتے کہ یہ جہنمی ہو سکتا، کبھی نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، ہمیں کیا پتہ کہ یہ جنتی ہے یا دوزخی ہے، ہمیں تو نہیں پتہ۔ کئی ایسے عبادت گزار لوگ ہوں گے، کئی عبادت گزار لوگ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، کئی ایسے گناہ گار لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے۔ تو میرے رب کی مرضی، قاعدہ کلیہ نہیں ہے یہ تو میرے رب کی مرضی، جس پر رحم کرتے اور اس سے پوچھنے والا ہے کون؟ اور اس کو اچھا کیا لگتا ہے؟ اس کو اچھا لگتا ہے انسان کا اخلاص۔ حدیث مبارک میں آتا ہے ایک شخص آئے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کے اعمال نامے تولے جائیں گے، اس کے گناہ اتنے ہوں گے، سارا اس کا اعمال نامہ گناہ والا جو ہے وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور نیکی والے پلڑے میں ایک دو دفتر ہوں گے، کوئی نیکی نہیں ہوگی، وہ پلڑا اوپر ہو جائے گا، اور جس میں نیکی ہوگی وہ بھاری ہو جائے، گناہ ہوگے وہ بھاری ہو کر نیچے ہو جائے گا۔ اب یہ بندہ اپنے آپ کو کنفرم سمجھے گا کہ میں جہنمی ہوں۔ پھر اچانک آواز آئے گی کہ اس شخص کی ایک نیکی رہتی ہے، وہ نیکی لے کر آؤ۔ تو وہ ایک چھوٹا سا پیج ہوگا جس پر اللہ اکبر کا نعرہ لکھا ہوا ہوگا، وہ پیج رکھ دیا جائے گا دوسرے پلڑے میں، اور پلڑا وہ جھک جائے گا، نیکی والا پلڑا۔ پھر پوچھا جائے گا یہ کب کا نعرہ لگا ہوا؟ کہا جائے گا یہ فلاں جنگ میں موجود تھا، اور اس نے بڑے صدق کے دل سے اللہ کا نعرہ لگایا تھا، اور اللہ کے لیے اپنی جان حاضر کی تھی کہ اگر میں مر گیا اس جنگ میں تو شہید ہوں گا اللہ کی رضا کے لیے، اور اس بڑی بے جگری سے لڑا، شہید نہیں ہوا تھا، وہ غازی ہوا تھا، بڑی بے جگری سے لڑا، لیکن وہ جو اس نے نعرہ جس شدت سے لگایا نا، وہ شدت اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ سارے گناہ اس کے معاف کر دی۔ تو کیا پتہ میرے رب کو کیا پسند آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔